اب یہ دو چیزیں جو فطرتن تھیں اور یہ وہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ دنیا تک چلنا تھا یہ معاملہ. تو آدم السلام کی جتنی بھی اولاد ہے تو اس کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ دو دیکھیں آپ، ایک خاوند ہے ایک بیوی ہے، رشتے تلاش کرتے ہیں، فلاں جگہ رشتہ فلاں جگہ رشتہ، تو ایسی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے جہاں آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا، آدمی کو خیال بھی نہیں ہوتا، کرنا کہیں چاہتا ہے اور کہیں رشتہ ہو جاتا ہے. لیکن رشتہ ہو جانے کے بعد یہ فطرت قائم رہتی ہے جو ازل سے تھی، حضرت آدم السلام حضرت حوا میں تھی، کہ قدرتی طور پر طبیعتی طور پر وہ محبت امنڈ آتی ہے اس میں. یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک، کہ جس طرح حضرت آدم السلام کو حضرت حوا سے ہوئی، حضرت حوا کو ان سے محبت پیدا ہو گئی تھی. آج بھی ہر خاوند اور بیوی میں چاہے کسی جگہ سے بھی ہوا، ان کا رشتہ ہو کیا ہو یا رشتہ داری میں ہو یا باہر کی رشتے سے ہو، ایک عنصر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. گو پھر انسان محبت کے معاملات چلتے ہیں، کافی اتنی ہو جاتی ہے محبت کے لڑکا سب محبتوں سے کراس کر جاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی سب سے اونچا رشتہ پھر محبت کا بیوی ہو جاتا ہے. وہ ماں جس کو زندگی میں پالتی ہے، ان سے سینچتی ہے، فطرت اللہ نے رکھی ہے، یہ اس پہ کوئی شکایت تو آدمی نہیں کر سکتا، یہ فطرت بات ہے. تو بے انتہا ہو جاتا ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ. اور بیوی گئی وہ تو معاملہ عجیب ہے، چلو وہ تو لے کے آئے، وہ تو اپنا گھر بار گھر تہذیب بعض تو بالکل دوسرے قبیلے سے ہوتی ہے بیوی، کلچر سب کچھ چھوڑ کے آپ تھوڑے دنوں جا کے دیکھیں تو وہ ان میں لگتی ہے وہ بالکل وسیع لگتی، تھوڑے 2 ہفتے کے بعد جا کے آپ دیکھیں بالکل مختلف وہ عادات اس میں پیدا ہو جائیں گی، ماں باپ سے بالکل مختلف ہو جائے گا اس کا معاملہ، اس کی ساری عادات اسی فیملی کو اتر آتی ہیں. پھر اگر عرصے کے بعد تو پھر بالکل ہی وہ گم ہو جاتی ہے اس میں، اور اولاد تو بھول ہی جاتے ہیں کہ کون تھے میرے ماں باپ، کون تھے فلاں، کون بہن بھائی تھے، ہم کیا کرتے تھے، یا زندگی جہاں گزاری ہوتی ہے اس میں آتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ تو کہ سوچنے والی بات ہے. تو بات یہی ہے کہ حضرت آدم السلام میں حضرت حوا نے جو علیہ السلام کے اندر جو محبت پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ وہ محبت چل رہی ہے ابھی تک میاں بیوی کے اندر. بگاڑ کیوں پڑتا ہے تو آگے کی بات ہے، لیکن محبت ضرور ہوتی ہے میاں بیوی کے اندر، یاد رکھیں. حوا نے فرمایا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے حرام ہو. یہ کنٹیکٹ دیکھیں میاں بیوی میں، ساری باتیں وہی ہیں. حضرت آدم السلام جو آپ اور ماں باپ میں جو عادات ہوتی ہیں اولاد میں وہ جاتی ہیں، ساری عادت جاتی ہیں. میں اس میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ کہ حضرت آدم السلام کی کتنی عادتیں ہمارے میں آئی ہوئی ہیں. باپ تھے ہمارے ہیں، وہ ہماری ماں ہے، تو ماں باپ کی تو عادتیں جاتی ہیں، تو سارے جتنے بھی بنو انسان میں یہ عادتیں پہنچی ہوئی ہیں. فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے اس لیے پیدا کیا کہ آپ کو میری وجہ سے آرام پہنچے. گویا کہ بیوی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تو اس شخص کو آرام دے، میں نے تجھے پیدا ان کے لیے کیا ہے. اور طرح بات ہے کہ عورت کو حضرت آدم السلام کو عورت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ عورت کو آدم السلام کے لیے پیدا کیا تھا. جیسے حضرت آدم السلام کے لیے اور بھی چیزیں نعمتیں دیں، بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی، ہر چیز آدم السلام کے لیے پیدا تھی. ان کے لیے اس طبیعت کے لیے جو ان کی فطرت میں ڈالی تھی کہ میری خواہشات کو پورا کرنے کے عورت بھی ہونی چاہیے، تو ان کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے حوا ان کی تابع تھی، یعنی عورت مرد کے تابع ہوتی ہے. مرد کی وجہ سے مرد کو نہیں، عورت کی وجہ سے مرد کو پیدا نہیں کیا بلکہ مرد آدمی کے لیے پیدا کی گئی ہے. جن جن ضروریات کے لیے پیدا کی گئی اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کی گئی. اس لیے کہا کہ بیوی اگر انکار کرتی ہے تو بے انتہا اس کو عذاب ہوتا ہے، ساری رات فرشتے اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس عورت کو. آپ یہ دیکھیں، کہتا پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پیدا اس لیے کیا گیا کہ میں میری وجہ سے آپ کو آرام ہو. سبحان اللہ. اور یہ چیز بالکل صحیح بات ہے کہ دنیا کی کتنی بھی بڑے بڑے کام میں سے نکلنے کے بعد انسان اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو سکون کا ایک سمندر اس کے اندر چلا جاتا ہے.
تمام چیزوں کے بعد اس کو پورا سکون اس کے پاس ملتا ہے. سر پہ ہاتھ رکھ دے یا مالش کرے یا اس کی محبت، یعنی ماں باپ سے اس کی محبت اس کو کیوں فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. آرام وہیں سے ملتا ہے اس انسان کو. کتنے بڑے بڑے مراحل سے گزرتا آتا ہے، کتنی چیزوں سے گزرتا آتا ہے، کتنے بڑا مجاہدہ کر کے جب آتا ہے اور جب آ کے بیوی کے پاس بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک میں آپ کو بتاؤں ساری یہی تھی، جس نے بتایا کہ یہ واقعہ سنا ہے میں نے ابو صدیق کا. اتنی محبت آپ نے رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کے بغیر، جھگڑیں گے پھر رہ بھی نہیں سکتے. ناشدہ شاذ و نادر ہو کہ بہت ہی بدتمیز قسم کے لوگ آدمی ہو یا بدتمیز قسم کی بیوی ہو تو وہ تو پھر اور معاملہ اور ہے نا، اس کی تو وجوہات اور ہوتی ہیں. لیکن اکثریت جو بتائے گی یہ معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر. کبھی سوچیں آپ شادی شدہ ہیں کہ یہ وجہ کیا، میں اپنی بیوی باپ کو چھوڑے بیٹھا ہوں، گھر والوں کو چھوڑے بیٹھا ہوں، یہ بیوی اتنی محبت کیوں ہے. ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، کھاتے ساتھ ہیں، بیٹھتے سوتے ساتھ ہیں، سب اور دل نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا. سکون بھی ہوں کہ میں آپ کے آرام کی وجہ سے ہوں، مجھے پیدا کی ہے. اور دوسرا فکر ہے مجھے آپ کی وجہ سے چین ہو، آپ کو میری وجہ سے آرام ہو. سبحان اللہ، یعنی میں آپ کے آرام کا باعث بنوں اور مجھے آپ کی وجہ سے چین ہو. تو کیا ہوا کہ دونوں کے حقوق بیان کر دیے، شوہر کی بیوی پہ حقوق اور بیوی پہ شوہر کے حقوق. وہ اس کو آرام پہنچائے گا، اس کو آرام حاصل کرے گا، اور وہ مرد اس کو چین پہنچائے گا، یعنی سکون دے گا. کیسے؟ سبحان اللہ. کہ مرد کی عورت کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ اسے پوری اس کو مطلب سکون کے جو چیزیں ہوں گی اس کے لیے پیش کرے گی. اب سکون کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے کھانا ہے، پکانا ہے، گھر کو صاف کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے. حالانکہ یہ ہے کہ جب خاوند اندر آئے اگر بیوی ایک مسکراہٹ سے دیکھ لے تو اس کو کئی جنتوں کا ثواب مل جاتا ہے. یہ رکھے اللہ تعالیٰ. اور خاوند اگر گھر آئے اور مسکراتا گھر آ جائے تو اس کو کئی جنتوں کا ثواب مل جاتا ہے. تو عورت کو چین کیسے دے؟ چین کی مراد یہ کہ اس کی ساری ضروریات کو، اس کی کوئی تکلیف نہ ہونے دے، اس کی تکلیف، اس کی بھی احساسات کا خیال کرے، اس کو جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرے. آپ یہ دیکھیں، اس سے قبل تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کیا کام ہوگا بھائی؟ فرمایا کہ تمہیں اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا. اللہ مہر عورت کا حق ہوتا ہے. اب یہ وہیں سے چل رہا ہے قانون. آپ یہ دیکھیں، یہ قانون بنا سب سے پہلے کہ کیا دینا پڑے گا آپ کو؟ مہر دینا پڑے گا. مہر کے بعد وہ عورت تمہارے ساتھ حلال ہوگی. یعنی شرط ہے مہر دینا عورت کو. یاد رکھیں، مطلب کوئی مسائل تو میں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا آپ کے ساتھ. فقہی میں نے آپ کو بتاؤں، فقہی مسائل سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے قرآن کے. ہم تو صرف وہی چیز جس کے لیے ہم نے قرآن سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی، ایک تو شریعت اور سنت، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تزکیہ کیسے کیا جائے. یہ 3 ٹاپک ہیں ہمارے قرآن سے. باقی فقہی مسائل نہ میرا تعلق ہے نہ مجھ سے کوئی مسئلہ ہے اس چیز میں. ہاں عام مسائل جو ہیں اس کو انشاءاللہ بیچ میں آتے رہیں گے، تو وہ تو کرتے رہیں گے. وہ ڈیپ مسائل نہیں کہ مہر کس کو ہوتا ہے، مہر کی کتنی قسمیں ہیں، مہر یہ ہے، وہ تو ہمارے اس میں ٹاپک نہیں اس چیز کے. لیکن مہر اتنا چیز ہے کہ مہر لازم ہے عورت کے لیے، اور بعض اوقات اس کو واجب بھی کا ہے، ضروری کا ہے، اور یہ ادا کرنا پڑتا ہے عورت کو. بہت سے لوگ ادا نہیں کرتے. یہ فرض ہے کہ عورت کو اس کا مہر ادا کیا جائے. بہت بڑا گناہ ہے کہ جو انسان عورت کا مہر ادا نہیں کرتا. بعض لوگ زبردستی کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کرا لیا. جن لوگوں نے مہر نہیں دیا بیوی کا، ادا کر دیں اس کو. یہ بہت بڑا قرضہ ہے، یاد رکھیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا قرضہ ہے.